التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم۔ سورہ تحریم کی آخری آیات، اور اس میں اللہ جل شانہ نے دو قسم کی خواتین کا بیان فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں جہاں پر بھی کسی کا ذکر ہوتا ہے اور کسی کی مثال بیان ہوتی ہے، کسی کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ اللہ جل شانہ یہاں فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، یہ دونوں نبیوں کی بیویاں ہیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ہم بیان کر رہے ہیں کہ اہل کفر میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، کیسے لوگ کفر کی طرف مائل ہوئے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی جانب سے ان کے اوپر وحی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اور ان کی زندگی ہر لحاظ سے مثال اور نمونہ ہوتی ہے۔ انتہائی پاکیزہ فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی، گھر والوں کے لیے بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے دو انتہائی نیک لوگوں کے ساتھ تھیں۔ تحت عبدین، دو نیک بندے، من عبادنا صالحین، میرے بندوں میں جو صالح لوگ ہوتے ہیں، جو انتہائی نیک لوگ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے نبی تو اپنے زمانے کا سب سے نیک آدمی ہے، سب سے نیک شخصیت، سب سے اونچی شخصیت ہوتی ہے۔ فخانتاہما، دونوں کا بیان اکٹھا کیا ہے کہ دونوں نے خیانت کی۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ جو نبی کے ساتھ رہنے کا جو سلیقہ تھا اور جو ایمان سیکھنا چاہیے تھا اور جو ایمانی زندگی گزارنی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ اس خیانت سے مراد وہ خیانت نہیں ہے جو ہمارے محاورے میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے، کسی بدکاری کی جانب اشارہ نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی بھی بدکاری کو رستہ نہیں دیتے ان کے گھروں کے اندر۔ نبیوں کی اولادوں کا نسب کبھی بھی مشکوک نہیں ہوتا، اس لیے وہ خیانت مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ خیانت ہے کہ جو ایمان کا تقاضا پورا نہ کرنا، ایمان کے لیے جو مزاج درکار ہے، ایمان کے اوپر چلنے کے لیے وہ ایمان پر نہیں چل سکی۔ تو فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو جو اصل جو بات اللہ جل شانہ یہاں پر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اب ان کو گویا کہ اللہ جل شانہ کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ کی سزا سے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہ نسبت کام نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چونکہ نبیوں کے گھر والیاں ہیں اس لیے ان کو کوئی عام لوگوں سے ہٹ کر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت تمام کے معاملات خالصتاً ایمان کے اوپر رکھے۔ یہ ہر قسم کے رشتوں سے، ہر قسم کے نعتوں سے، ہر قسم کے تعلق سے، ہر قسم کے حسب نسب سے اور خاندان سے، اس سب سے ہٹ کر اللہ کا معاملہ یہ ہے۔ اصول اس کا ضابطہ یہ بیان فرما دیا ہے کہ اس کے اندر تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو مرتبہ ہوگا، اللہ کے ہاں جو انسان کا کوئی حیثیت ہوگی، کوئی قیمت ہوگی، وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیانات کے اندر یا بسا اوقات جب قریش کو مخاطب کیا کرتے تھے تو ان سے کہا کرتے تھے کہ
کہ نام لے لے کر جب آپ نے پہلی دفعہ بھی بلایا قریش کو اللہ تعالیٰ کی طرف، تو ان کے قبائل کے نام لے کر بلایا اور کہا کہ جو قریش کی شاخیں تھیں کہ اے بنو ہاشم، تمہیں میری قرابت داری تمہیں آخرت کے مسائل سے نہیں بچا سکتی، اے بنو فہر، اے بنو کعب، اے بنو فلان، حتیٰ کہ فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے فاطمہ بنت محمد، تم کو بھی یہ چیز نہیں بچائے گی تم میری بیٹی، اس بنیاد پر تم نہیں آخرت کے اندر کسی کو اس بنیاد کے اوپر کسی کو بھی اللہ جل شانہ اس کا معاملے کو آسان نہیں فرمائے گی۔ یہاں پر بھی بیان کا مقصد اللہ جل شانہ کا ان آیات کو لانے کے دو مقاصد بظاہر سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر قسم کے ماحول میں اس کے بالکل متضاد لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آگے پھر جن اہل ایمان بیویوں کا ذکر ہے وہ بالکل ہی یعنی واقعی انسان کی عقل ششدر رہ جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر، اور جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے سب سے یعنی ان کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے صبر کا اور ان کی اس دعوت کی مدت کی طوالت کا، کتنے لمبے عرصے تک انہوں نے، جس طرح کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری پر صبر کیا، جس کو صبر ایوب اردو کے اندر تو ایک محاورہ ہے، صبر ایوب کہتے ہیں کسی آدمی نے لمبا صبر کرے تو نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے رستے کی مخالفتوں پر صبر کیا اور سب سے لمبا صبر کیا طویل عرصے تک۔ تو ایک ان کی بیوی ہیں اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی، جو یعنی لوط علیہ السلام تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، ان کا خانوادہ ایک طرح سے، تو ایک ان کی بیوی ہے۔ اس کے بالمقابل جس کے ایمان کی قرآن نے مثال دی ہے اور ان کے ایمان کو بطور مثال خواتین کے سامنے کھڑا کیا، وہ فرعون کی بیوی ہے۔ آگے آیتیں آ رہی ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فرعون کی بیوی، کہ وہ فرعون جیسے ظالم، اس جیسے جابر بادشاہ کے گھر کے اندر ہے اور وہاں پر لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں ایسے کامیاب ہوئی ہے، ایسے اس نے اس ساری فضا اور ماحول کے خلاف تو اوپر والی بات پوری کر لیں تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ، اور کہا جائے گا ان دونوں عورتوں سے، یہ جو امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کا بیان ہے کہ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان سے کہا جائے گا کہ اب چلی جاؤ دونوں دوزخ کے اندر، آگ کے اندر، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ، کہ جب دوزخ کے اندر باقی لوگ جا رہے ہیں تو تم دونوں بھی اس کے اندر چلی جاؤ۔ اور یہیں پر آپ نے جب سورہ نوح کے اندر یا اس سے سورہ نوح کے علاوہ جہاں قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کا قصہ آیا، وہاں پر بات آپ نے سنی ہوگی کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام فرمایا کہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور یہ عذاب آ رہا ہے اور سب لوگ اس کے اندر غرق ہو جائیں گے، تو میرے بیٹے کے بارے میں کیا ہوگا؟ فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس لیے کہ اس کا عمل صالح عمل نہیں۔ تو یہ جو مثالیں دنیا کے اندر آئی ہیں انسانوں کے سامنے، یہ کس لیے آئی؟ یہ اسلام کی اس خصوصیت کے بیان میں ہے کہ یہاں پر خاندان، یہاں پر کسی فرد کا فائدہ دوسرے فرد کو بغیر ایمان اور عمل صالح کے نہیں ہوگا۔ بعض مذاہب ایسے ہیں دنیا کے اندر، بعض ادیان ایسے ہیں کہ وہاں باتیں یعنی وہاں پر جو شرف اور عزت اور جو اللہ کے ہاں مراتب کے لیے انہوں نے خاص نسب کی قید لگا دی ہے کہ وہی نسب ہوگا، اس خاندان کے لوگ ہوں گے تو ان کو یہ درجات ملیں گے، اگر ان کا تعلق اس خاص خاندان سے نہیں ہے تو ان کو یہ درجات نہیں ملیں گے۔ یہاں یہ مثالیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اسلام کے اندر سب سے اونچا مرتبہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء کے گھروں کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اس مثال کو قائم نہیں فرمایا کہ نبی کے گھر کے سارے لوگ ہی بخشے بخشائے ہوں، بندہ سمجھے کہ سب لوگ ایسے ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے خاندان انتہائی نیک تھے اور سب لوگ ہی، گھر کی خواتین بھی گھر کے مرد بھی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔
پھر فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں اہل ایمان کے لیے. کہا وہ جو دونوں عورتیں تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ تو گویا مثال ہے اہل کفر کے لیے، کفر کے اندر ایک مثال ہے. اور اب فرمایا کہ اب اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں للذین آمنوا، اور وہ مثال ہے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. اذ قالت، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ میرے لیے اپنے پاس بہشت کے اندر، جنت کے اندر ایک گھر بنا دیجیے. وَنَجِّنِي مِن فرعون، اور یا اللہ مجھے فرعون سے بچا، وَعَمَلِهِ، اور اس کے کام سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یا اللہ مجھے ان ظالموں میں سے بچا نکال. جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مکالمہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو شکست دے دی، اور اس وقت جادوگر بھی ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر. اسی وقت یہ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی اہلیہ تھی، یہ بھی ایمان لے آئی. ان کے ایمان لانے نے جیسے فرعون کے تن بدن میں آگ لگا دی، کہ وہ جس دعوت کو موسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور یہ لوگ ایک اور فرعون کی قوم، الگ قوم تھی، وہ ادھر ایمان قبول نہیں کر رہا ان لوگوں کے اندر، تو اپنے گھر کے اندر وہ کیسے ایمان کو قبول کر سکتا تھا؟ تو روایات کے اندر مفسرین نے ان مظالم کی تفصیلات لکھی ہیں جو آسیہ علیہ السلام کے اوپر جو اس نے جو مظالم ڈھائے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے بڑے تختے کے اوپر ان کو لٹا کر ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں لوہے کی موٹی موٹی میخوں کے ساتھ ٹھوک دی، اسی تختے کے ساتھ. اور پھر جب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ دعا انہوں نے کس وقت کی ہے، کہتے ہیں جس وقت اس نے یہ تختے کے اوپر ان کو لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں لوہے کی موٹی موٹی میخوں کے ساتھ اس تختے کے ساتھ ٹھوک دیے. پھر ایک بڑا پتھر منگوایا اس نے کہ یہ پتھر ان کے سر پر مار کر ان کا سر کچلا جائے گا. اس وقت ایک روایت آتی ہے کہ یہ دعا کی ہے آسیہ نے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اس دنیا سے تو میں جا رہی ہوں اور یہ میرے اوپر یہ جو نظر آ رہا تھا ان کو اپنا انجام، تو کہا کہ اللہ اب میرا ٹھکانہ جنت میں اپنے پاس کر دے. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو جس وقت ان پر یہ ظلم ہونے لگا تھا، اور جب یعنی یہ بہت سخت موت ہے، اگر آپ سوچیں موت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ویسی موت ہے، اس سے زیادہ سختی کیا ہوگی کہ جیتے جی کسی کو لوہے کے کینوں کے ساتھ اس کو ٹھوک دیا جائے اس کے جسم کو، اور پھر پتھر سے کچل کر اس کے سر کو اس کو مارا جائے. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اس وقت جنت کے اندر ان کا گھر دکھا دیا کہ یہ تمہارا گھر ہے، مطلب تم یہاں سے. اچھا، جنت کی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو اگر کسی کو ذرا سا بھی اس کا جھٹپٹا بھی پتہ چل جائے تو اس دنیا میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا، اور فوری طور پر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان فوراً اس جنت کے اندر چلا جائے. تو جب ان کو اللہ نے ان کا گھر دکھا دیا جنت کے اندر، تو ایک شوق ان میں ایسا پیدا ہوا غیر معمولی کہ کسی طرح میری روح نکلے اور میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس اس گھر کے اندر پہنچ جاؤں. تو کہتے ہیں ان کو پھر اس پتھر کی جس سے ان کا سر کچلا گیا، اس سے اس کی تکلیف کا اور اس کی اذیت کا ان کو احساس نہیں، بلکہ وہ اس جنت کے نظارے کے اندر جس طرح ان کے سامنے ایک نظارہ لایا گیا وہ اس کے اندر محو ہو گئی. اور یہ ان کی دعا ہے. اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا، اور ہم بھی چاروں طرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ماحول کیا ہے فرعون کے محل کا اور اس کی قوم کا، اور چاروں طرف کفر ہے، شرک ہے. فرعون کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، خود رب ہونے کا دعوے دار ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اس نے اور ان کی پوری قوم پہ، صرف موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، پوری بنی اسرائیل کے اوپر انتہائی مظالم ڈھائے ہوئے فرعون نے. اس ماحول کے اندر ایک خاتون ایمان والی پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے ایمان کی ایسی حفاظت کرتی ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے ایمان کو اہل ایمان کے لیے مثال بنا کر پیش فرماتے ہیں کہ جب بھی اہل ایمان عورتیں کسی ایمان والی خاتون کی مثال دیکھنا چاہیں تو وہ آسیہ کی مثال دیکھیں کہ کس قسم کے ماحول میں، کس قسم کی فضا میں اور کیسے بندے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ جل شانہ نے اس کو دین کی نعمت سے نہ صرف سرفراز فرمایا بلکہ دنیا سے ایمان کی حالت کے اندر لے جا کر اس کا آخرت کے اندر اس کی کامیابی اس کو دنیا میں دکھا بھی دی،
اور اس کی مثال کو رہتی دنیا تک قرآن کے اندر ذکر فرما کر اہل ایمان کے لیے ایک روشن مثال قائم فرما دی۔ دوسری مثال قرآن کہہ رہا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور مریم علیہ السلام جو کہ بیٹی ہیں ابنۃ عمران، جو عمران کی بیٹی ہیں، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنے کردار کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی وہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے اور بغیر کسی جسمانی تعلق کے تھی۔ وصدقت بکلمات ربہا، کہ سچ جانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کو، وکانت من القانتین، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی تھی۔ مفسرین نے یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام بھی کسی دینی فضا اور کسی دینی ماحول کے اندر نہیں تھی، ان کا گھرانہ تو نیک تھا، بیٹی تو عمران کی تھی، اور زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، تو یہ گھرانہ تو ان کا بے شک بلا شبہ نیک تھا، لیکن اس زمانے میں جو عام جو قوم تھی جس کے اندر یہ نبی مبعوث کیے گئے تھے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ان کی قوم نے کیا اور جس طریقے کے ساتھ اذیتناک طریقے کے ساتھ ان کو شہید کیا، خاص زکریا علیہ السلام کا تو آپ کو پتہ، آرے سے ان کو چیرا گیا، تو یہ وہی لوگ تھے، یہ وہی فضا تھی اس معاشرے کی اس وقت، کسی بھی صورت میں وہ لوگ دین کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس فضا کے اندر مریم علیہ السلام نے اپنی عزت کی بھی حفاظت کی، اپنی ناموس کی بھی حفاظت کی، اور اتنے کمالات پیدا کیے کہ جب ان کے اس حجرے میں جہاں پر وہ رہا کرتی تھی اور عبادت کے اندر مشغول رہتی تھی، زکریا علیہ السلام تو نبی تھے، اور ان کے پاس جب وہ آتے تھے چونکہ وہ ان کی کفالت کر رہے تھے تو دیکھتے تھے تو ان کو اس کمرے کے اندر اور ان کی عبادات کا، ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا، اور پھر اس کے نتیجے میں جب انہوں نے وہاں پر دیکھے کہ وہاں پھل رکھے ہوئے اور وہ پھل رکھے ہوئے جس کا موسم ہی نہیں ہے، اور یہ وہ زمانہ کوئی کولڈ سٹوریج کا زمانہ تو نہیں تھا، تو وہ پھل دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ کہاں سے آئے؟ مریم سے پوچھا زکریا علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ زکریا علیہ السلام نبی تھے، لیکن مریم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، اور حالانکہ مریم نبی نہیں ہے کیونکہ خواتین میں تو کوئی نبی نہیں گزرا، تو مریم نبی نہیں ہے اور زکریا نبی ہیں، اور ان انبیاء میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ دیکھیں نبی کتنے سارے ہیں، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ نبی ہیں، بعض روایتیں 2 لاکھ کی بھی آتی ہیں کہ نبیوں کی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر گنے چنے چند انبیاء کا ذکر ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ان نبیوں کے اندر انتہائی اونچے درجات والے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وہاں پر انہوں نے فوراً زکریا علیہ السلام نے مریم کی روحانیت کو دیکھ کر، ان کے باطنی اور روحانی کمالات کو دیکھ کر، کہ ان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ اس کو اللہ جل شانہ نے بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے، تو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے، تو کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اولاد نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ میرے گھر کے اندر بھی مجھے وارث عطا فرما دے، میری بیوی کی گود بھی اللہ تعالیٰ ہری فرما دے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو یہاں زکریا علیہ السلام نے وہ دعا فرمائی، اور یہ اس دعا کا باعث کیا چیز بنی؟ مریم علیہ السلام کی روحانیت اور ان کے کمالات۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اپنے ماحول سے، اپنی فضا سے ہٹ کر بھی ایک خاتون نے اپنے گھر کے اندر اپنے حجرے میں رہتی تھی، ایک ان کے لیے ایک کمرہ وقف کر دیا گیا تھا اور وہ اس سے باہر نہیں نکلتی تھی، اسی کے اندر اپنی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے اندر رہا کرتی تھی۔ یہ جو مثالیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ ہمیں سناتے ہیں، یہ ہمارے اندر ایک عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم بجائے اپنے ماحول سے متاثر ہونے کے، بجائے اپنے آس پاس کی فضا سے متاثر ہونے کے، اور بجائے جو ہمیں جس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے 2 افراد میں سے قرآن نے دونوں کی مثالیں دے دی کہ شوہر نوح علیہ السلام جیسے نبی ہوں تو بیوی امرأۃ نوح جیسی ہو سکتی ہے،
اور شوہر لوط علیہ السلام جیسے نبی ہوں، اللہ کے پیارے اور برگزیدہ آدمی ہوں، لیکن بیوی امرأۃ لوط جیسی خاتون ہو سکتی ہے۔ شوہر فرعون جیسا کفر کا اور ظلم کا دنیا کے رہتی دنیا میں سب سے بڑا استعارہ جو سمجھا جاتا ہے، آج بھی اگر آپ نے کسی انسان کے غرور کی مثال دینی ہو تو آپ کہتے ہیں وہ فرعون ہے، وہ تو اپنے زمانے کا فرعون ہے، اتنا مغرور انسان ہے، اتنا متکبر انسان ہے۔ تو غرور، کفر اور تکبر کی سب سے اونچی مثال جو دنیا کفر کے اندر موجود ہو سکتی ہے، تو اللہ کی شان ہے کہ اس کے گھر کے اندر آسیہ جیسی بیوی ہو سکتی ہے، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جیسی کو جس قوم سے واسطہ پڑا، جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا جنہوں نے نبیوں کے اوپر وہ ظلم ڈھائے کہ کسی نے بھی نبیوں پر ایسا ظلم نہیں کیا جو ظلم زکریا علیہ السلام کی قوم نے ان کے اوپر کیا، لیکن وہاں پر مریم جیسی خاتون اللہ تعالیٰ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں اور ہر قسم کے ماحول میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگا سکتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اس تعلق کے اندر وہ اونچے ترین درجات تک جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی معمولی قسم کا تعلق، اتنا اونچا تعلق کہ اس کی بنیاد کہ وہ اہل ایمان کے لیے مثال بن جائے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی مثالیں پیش فرمائے۔ ایسا تعلق انسان اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسی لو لگا سکتا ہے، اور چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن یہ عذر نہیں پیش ہوں گے، عورتوں کا یہ عذر نہیں مانا جائے گا کہ میرا شوہر دیندار نہیں تھا اس لیے میں دین پر نہیں تھی، اور مردوں کا یہ عذر نہیں مانا جائے گا کہ چونکہ میری بیوی دیندار نہیں تھی اس لیے میرے گھر کا ماحول نہیں بنا اور اس وجہ سے میں دین پر نہیں آ سکا، میں اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کر سکا، یا میں ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنا حساب خود دے گا، اور اولاد بھی اپنا حساب دے گی اگر وہ جب وہ بالغ ہو جائے گی۔ انبیاء کے گھروں کے اندر بیٹا بھی ان کی بات پر نہیں چلا، لیکن انسان سے یہ پوچھ ضرور ہوگی اولاد کے بارے میں کہ اس نے اس کو ماحول کیسا دیا، اس نے اس کی ابتدائی تربیت کیسے کی۔ بالغ ہو جانے کے بعد حساب کتاب الگ ہو جاتا ہے، لیکن جو تربیت کا زمانہ ہے، اس تربیت کے زمانے میں اگر کسی نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، آخر احادیث آتی ہے نا کہ 7 سال کی عمر کے اندر اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان پہ سختی کرو۔ نماز جا کر فرض ہوگی اس پہ تقریباً کوئی 14-15 سال کی عمر کے اندر، جب بالغ ہوگا تب ہوگی۔ 10 سال کی عمر سے اس پہ سختی کا حکم ہے بیٹے پر، بیٹی پر۔ اب جن گھروں کے اندر بچوں پر 10 سال کی عمر کے اندر نماز نہیں پوچھی جاتی، جس کے نتیجے میں یہ بالغ ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتے، اس باب سے تو پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماں سے بھی پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ رعیت سے کیا مراد ہے؟ جو اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، اولاد بھی ہو سکتی ہے، اگر مشترک خاندانی نظام ہے تو بھتیجے بھی ہو سکتے ہیں، بھانجے بھی ہو سکتے ہیں، نواسے بھی ہو سکتے ہیں، پوتے بھی ہو سکتے ہیں، دفتر میں کام کرنے والے ماتحت بھی ہو سکتے ہیں، دکان کے اوپر کام کرنے والے ملازم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جس کو اللہ جل شانہ نے کسی کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے تو اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ جتنا بندہ اوپر چلتا چلا جائے، چاہے اور بندہ ہو یا بندی ہو، جتنا اوپر چلتا چلا جائے اتنا اس کے نیچے جن لوگوں سے اس سے پوچھا جائے گا ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے حکمرانوں سے سب سے زیادہ پوچھا جائے، اسی لیے نیک لوگ ہر دور کے اندر عہدوں سے اور مناصب سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ سختیاں قبول کر لیں اور آزمائشیں قبول کر لیں، لیکن منصب نہیں قبول کی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو چیف جسٹس بنا رہے تھے نا، قاضی القضات بنا رہے تھے، قید قبول کر لی، قید میں ڈالے گئے اس وجہ سے کہ کیوں نہیں انہوں نے اس کو قبول کیا، منصب نہیں قبول کیا، اور اس خیال سے نہیں قبول کیا کہ جتنا بندہ اوپر جائے گا اس سے جواب دہی بڑھتی چلی جائے گی، اور آخرت کا سارا جواب اس نے اس کا دینا ہوگا اس ساری چیزوں کا۔ تو اولاد کے بارے میں جن بچوں کو جس طرح نماز کا حکم آیا بڑا واضح طور پر، اب کیوں کہا گیا 7 سال سے آپ
کہنا شروع کریں، اور 7 سال سے 10 سال کی عمر تک اگر آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اگر آپ ان کو گھر کے اندر اس کی نگرانی کریں گے اور کریں گی، خواتین خاص طور پر زیادہ وقت ان کا ہوتا ہے، صبح کے لیے اٹھائیں گی، رات کو سونے سے پہلے نماز کا پوچھیں گی، تو 10 سال کی عمر تک کچھ نہ کچھ اس کی عادت بن جائے گی۔ اگر نہیں بنی عادت اور دیکھ لیا کہ عادت نہیں بنی پورے طور پر جیسے بننی چاہیے، تو کہا گیا کہ 10 سال کی عمر میں پھر سختی کریں، سزا دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سزا دیں نماز نہ پڑھنے کے اوپر، تاکہ اس کی نماز کی عادت پڑے۔ تو اب جب یہ اس کے بعد 10 سال کے بعد تھوڑی نہ پڑھنے کے اوپر سختی شروع ہوگی، تو جب وہ بالغ ہوگا یا ہوگی بچی، تو اس کو نماز کی عادت اسی گٹھی میں پڑی بھی ہوگی۔ اور پھر نماز ایسی چیز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ پھر نماز ہر چیز سے روک دیتی، ہر برے کام سے، ہر بری چیز سے۔ اسی طرح ان کے لیے گھر کے اندر فضا اور ماحول آپ کیسا بنا۔ آج کل کی چیزیں والدین انتہائی اس کے اندر سستی کرتے ہیں۔ یہ جو انٹرنیٹ ہے اور ٹی وی چینلز ہیں اور چیزیں ہیں، اس میں جو بچوں کی نظروں سے چیزیں گزر رہی ہیں، یا اب تو پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا، لیکن اگر وہ پڑھتے ہوں تو مختلف قسم کے ناول ہیں اور کہانیاں ہیں جو ان کی عمروں سے کے ساتھ مناسب نہیں ہوتی، اس میں ایسا مواد ہوتا ہے، اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا چیز بچے کی عمر کے اعتبار سے اس وقت اس کو کس قسم کے مواد تک اس کی رسائی ہونی چاہیے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس تک پہنچنی چاہیے، کون سی چیزیں اس تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جن گھروں کے اندر کھلا ماحول ہوگا، ہر چیز بچوں کی دسترس کے اندر ہوگی، ہر چیز تک ان کی رسائی ہوگی، لا محالہ بچوں کے اخلاق بگڑیں گے۔ اس اخلاق کے بگڑنے کا والدین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں اپنے گھر کا ایسے ماحول رکھا، ایسی فضا رکھی کہ جس کے نتیجے کے اندر بچوں کے اخلاق بگڑے، جس کے نتیجے کے اندر ان کی وہ تربیت نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم آج عام طور پر ہمارے ہاں یہ ماحول ہے، مزاج ہے کہ ہم لوگ والدین کے حقوق کے اوپر تو گفتگو کر بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، اولاد کے حقوق کے اوپر ہمارے ہاں گفتگو نہیں ہوتی عام طور پر۔ اور جب بندہ یہ بات یاد رکھیے، جب بندہ بچپن کے اندر اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہی اولاد بڑے ہو کے پھر والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ یہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہے دنیا کے اندر، کہ جو بچپن کے اندر جو بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اولاد کے حقوق ادا کرنے کے لیے والدین کو قربانی کرنی پڑتی ہے، خود بھی بہت ساری چیزوں سے رکنا پڑتا ہے، خود بچوں کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے، ماحول ٹھیک رکھنے کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ اور اس قربانی پر آج اگر مغرب کے اندر بچوں کی تربیت کا نظام ختم ہو گیا، اس کی وجہ کیا بنی ہے آپ سوچیں؟ بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ والدین اپنے آپ کو پابند کرنے پہ رضامند نہیں ہوئے، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، کسی قسم کی پابندی قبول کرنے کے وہ تیار نہیں ہوئے۔ جب والدین، نہ مائیں اور نہ باپ، کوئی بھی جب پابندی قبول کرنے پر جو بچوں کے ساتھ آ جاتی ہیں، اور جتنے آپ ذمہ دار ماں باپ ہو اتنی زیادہ آتی ہیں، جب اس پابندی کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو خاندان کا ادارہ بکھر گیا۔ ان کے یہاں بچوں کی تربیت کا کوئی تصور ہی نہیں رہا اس قسم کا۔ اور جب وہ بچے بڑے ہو گئے، ان بچوں کے یہاں والدین کا کھانا نہیں ہے، وہ اس کو نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ وہ سب بہت زیادہ حق یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جب وہ بڑے ہو جائیں والدین اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو ان کو لے جا کر کسی ایسی جگہ جمع کرا دیں جہاں پر ان کی خدمت ہوتی رہے۔ اور کہتے ہیں کہ 2 قسم کے ادارے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو مفت ہوتے ہیں بالکل، تو جو بہت ہی ناہنجار قسم کی اولاد ہوتی ہے وہ ان مفت اداروں میں جا کے جمع کراتی ہے، حکومت کے ذمہ لگا دیتی ہے۔ اور بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر تھوڑی بہت پیمنٹ ہوتی ہے، ان کا معیار ذرا اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو جو بڑی تابعدار اولاد سمجھی جاتی ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ جو تھوڑی بہت پیمنٹ کر دیتی ہے ماں باپ کی خدمت کی ان اداروں کو، کہ بھئی ہمارے اس بڈھا بڈھی کو ذرا اچھے طریقے کے ساتھ رکھنا۔ اور آپ نے پتہ نہیں دیکھی یا نہیں دیکھی، مجھے کسی نے ایک دفعہ بھیجی کہ وہاں پر بھی وہ CCTV کیمرے کے فوٹیج تھی کہ جو خدمت گزار ہوتے ہیں، خدمتگار جو ہوتے ہیں ان بوڑھوں کے، تو بوڑھوں سے تو انسان تنگ تو ہوتا ہے،
تو وہ لوگ نظر بچا کر جب بوڑھے کو کچھ کھانے کا وقت آیا تو اس نے کہا میں ابھی نہیں کھا رہا، یا بڑھیا نے کہا میں ابھی نہیں کھاتی، تو خدمت گزار کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ ابھی نہیں کھائے گی تو گھنٹے بعد آ کے کھلانا پڑے گا، وہ چاہ رہی ہے اس کو ابھی کھلا دوں۔ تو جس طریقے کے ساتھ وہ اس کے منہ کے اندر وہ کھانا گھساتی ہیں اور 2-4 تھپڑ لگا کر اس کو زبردستی کھلا کر کہ تاکہ دوبارہ آنا پڑے اس کے اوپر، یہ بڑے معاملات اٹھے، وہاں اخبارات کے اندر آئے، اس کے اوپر بڑی یعنی ارتعاش پیدا ہوا کہ یہ اولڈ ہوم کے اندر بڈھا بڈھی بیچارے کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں، یہ معاشرہ وہاں تک کیوں پہنچا؟ اگر آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم تو ان کی ہم سے 1000 درجے زیادہ ہے۔ اگر آپ اور جو رہن سہن کے طریقے ہیں تو وہ تو ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس سمجھے جاتے ہیں۔ تو غلطی کہاں پر ہوئی ہے معاشرے میں کہ جس کے نتیجے کے اندر خاندان کا ادارہ بکھر کر رہ گیا؟ وہ غلطی وہی ہوئی ہے کہ بچپن کے اندر اپنے گھروں کے اندر اولاد کے آ جانے کے بعد جس قسم کا ماحول اور جس قسم کی فضا چاہیے ہوتی ہے وہ فراہم کرنے کے اندر لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے نتیجے کے اندر آگے چل کر وہ تصور ہی ختم ہو گیا جو اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ جل شانہ کا ان مشرقی ممالک کے اندر، پھر اسلامی ملکوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اس کی فضا اپنے گھر کے اندر بنائیں تو اس کے نتیجے کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر جو نئی نسلیں ہیں وہ ایک انتہائی شائستہ اطوار کے ساتھ اور انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ اور اچھی تربیت کے ساتھ وہ پیدا ہوں گے، بلکہ ہم لوگ بڑی عمروں کے اندر جا کر اور بڑھاپے کے اندر جا کر اپنی اولاد سے صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہماری، قرآن کے اندر جو دعا اولاد کے لیے آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ یا اللہ اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھ کی ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں، جب آپ اس کو سوچیں اور جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کے دل کے اندر ایک سکون کی لہر پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت جتنا آپ موت کے قریب ہوتے جائیں یہ آپ کی بڑھتی جائے، کیفیت اس کیفیت بڑھتی چلی جائے، اور آپ کو یہ اطمینان ہو کہ جہاں جو ٹوٹے پھوٹے اعمال میں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اس کو قبول فرما لے، اور ایک اس میری اولاد کو اللہ میری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ یہ امید انسان کو ہو، ان کے احوال کم سے کم ایسے ہوں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، اولاد آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی۔ انسان اس کی بنیاد پر اللہ جل شانہ آخرت کے اندر انسان کو درجات عطا فرمائیں گے، اس کے اعمال کا والدین کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے۔ جو کچھ بچے کرتے ہیں وہ خود بخود والدین کے کھاتے کے اندر جمع ہو جاتا ہے، وہ والدین کے اس پہ چلا جاتا ہے، والدین کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے جا کر۔ تو اپنی بچوں کی تربیت شروع سے ایسی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے گھروں کی فضا کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ فسق و فجور کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آلات موسیقی ہیں، اور یہ بے ہنگم قسم کے ٹی وی چینلز ہیں، اور یہ کھلا بالکل بغیر کسی روک ٹوک کے انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے خواتین کو بھی خاص طور پر کہ یہ چیزیں گھروں کے اندر ریسٹرکٹڈ ہونی چاہیے، اگر اول تو ہونی نہیں چاہیے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے کسی کو ضرورت ہو تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں ہونی چاہیے بچوں کی، کہ بچوں تک وہ چیزیں پہنچنی چاہیے جو ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دین اور ان کی عمر کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوں، وہ چیزیں ان کو دینی چاہیے۔ پھر اگر کوئی بچہ بڑا ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد پھر بھی ہدایت کے رستے پہ نہ ہو، اس پر والدین سے پوچھ نہیں ہوگی۔ جیسے نبیوں کی اولادیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی پوچھ کو نوح علیہ السلام سے تو نہیں ہوگی، انہوں نے تو پوری کوشش کی اس کی اصلاح کی اور اس کو پورا وہ فضا اور ماحول دی، لیکن اتنی بات طے ہے کہ ہدایت کسی کے بھی، ہم سے بس اوقات یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ ہم جب ایک تو کوشش نہیں کرتے، ایک تو وہ الگ غلطی ہے۔ بعض لوگ جب کوشش بہت کرتے ہیں تو پھر ہدایت اگر کے آثار نہ ہو تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں آج کل ہمارے طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دو آج کل ہم سیرت پڑھتے ہیں، ہفتے اتوار کے دن صبح جو ہمارا سبق ہوتا ہے تو ہم سیرت پڑھتے ہیں، اور اس میں 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہمارا گھنٹہ، 6 سے 7 تک، 7 سے 8 تک تو ہمارا وہ سیرت کا ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے شروع کیا ہے،
اور ابھی ہم مکی زندگی کے 10 سال نبوت کے، آپ کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی ہے، وہاں تک پہنچے، ترتیب سے چل رہے ہیں۔ تو یہ لوگ آج کل آج ہی ہم نے پڑھا، ہفتے اتوار کو ہوتا ہے ہمارے وہ سبق، کہ ابو طالب کی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چچا تھا، انہوں نے حضور کے اوپر جتنے ان کے احسانات اور جتنا وہ ایک چٹان بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کی پریشانیوں کے، اور ایک بڑی آڑ تھے۔ جب انتقال ہوا ہے تب جس قسم کے قریش نے جو مظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کیے وہ ان کی زندگی میں نہیں کر سکے، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی جب جان نکل رہی تھی، جب ان کی اس کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ میرے پاس کوئی حجت ہو آپ کے لیے آخرت کے اندر، کہ میں آخرت میں جب آپ کی بات لے کر کھڑا ہوں، جو آپ کی میرے اوپر احسانات ہیں، تو میرے ہاتھ میں آپ کا کلمہ ضرور ہو کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہو۔ تو لیکن انہوں نے نہیں پڑھا اور دنیا سے ایسے چلے گئے۔ تو پھر آیتیں جو قرآن کی نازل ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ کہتے ہیں جس کو میں چاہوں گا۔ اس لیے اولاد کے معاملے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، انسان بسا اوقات کوشش بہت کرتا ہے، نتیجہ نہیں ملتا، اس نتیجہ نہ ملنے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو نتیجے کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات وقتی طور پر نہیں ملتا، آگے چل کر ملتا ہے اور بہت اچھا ملتا ہے، ایک دور ہوتا ہے گزر جاتا ہے ایسے، اس لیے اس کا پتہ نہیں، اور خدا نہ خواستہ آگے جا کر بھی نظر نہ آئے اس کے آثار، تو بھی انسان کو اس کا آخرت کے اندر اجر ملے گا، اور اس مسئولیت سے، اس جواب دہی سے اس کی جان چھوٹ جائے گی جو اولاد کے بارے میں اس سے ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انك انت الوهاب۔ اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مع الابرار والحقنا بالصالحین، توفنا مع الابرار والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو، صغیرہ کو، کبیرہ کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، یا اللہ تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، معصیتوں سے، یا اللہ نافرمانیوں سے، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، پورے دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے احکامات پہ، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر یا اللہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جیسی زندگی یا اللہ آپ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان چند گھڑیوں کو جو تو نے ہمیں دی ہے، یہ جو مہلت تو نے موت سے پہلے ہمیں دی ہے، یا اللہ اس تھوڑی سی عمر کو غنیمت جان کر آخرت کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ دین کے اوپر چلنے والا بنا، یا اللہ دین کے لیے ان کو قبول فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی جو ان میں سے دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو ان میں سے زندہ ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، جنت کا دروازہ سمجھ کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مستورات تشریف لائی ہیں، جتنے یہ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں، یا اللہ تو ان کو جانتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما، جس قسم کی پریشانیوں کے اندر جو بھی مبتلا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، اور تیرے ایک کلمہ کن سے انسان کی وہ پریشانی رفع ہو سکتی ہے۔ یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام مصائب اور مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر ہمیں آپس کے اندر جوڑ اور محبت نصیب فرما، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نصیب فرما، صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق سے یا اللہ ہمیں
حظ وافر نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، آخرت کا ایک یقین اور اس کا دھیان نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما، ذکر و تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔